اللہ کریم نے جو نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو عطا کی، اس نعمت میں میں کہتا ہوں ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں ہی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں وہ جو ماں باپ ہیں، نبی پاک کے ماں باپ، وہ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام الانبیاء آخری نبی کے والدین بننے کا شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں نا، بہت سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی معاذ اللہ نبی پاک کے والدین کافر سن، نبی پاک کے ماں باپ مشرک سن، اس طرح کر کے تو نبی پاک کے والدین کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتا ہوں، میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے 30واں پارہ سورۃ البلد۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ترجمہ ہے اور والد کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو والد کا لفظ آیا ہے وہ والد کا لفظ نبی پاک کے جتنے بھی آباء و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کے والد حضرت عبداللہ تک جتنے بھی باپ آئے، اللہ ان تمام باپوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہے تو نبی پاک کے والدین طیبین، طاہرین، منورین، مومنین اور جنتین اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا۔ اب ایک قانون سماج ہے، ایک قانون ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز اس سے بھلے ایک سیکنڈ کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی میرے نبی سے نسبت ہو گئی، جیسے موبائل میرے ہاتھ میں میں نے پکڑا اور رکھ دیا چند سیکنڈ کے لیے، مثال دے رہا ہوں، اس طرح نبی پاک سے کسی چیز کو نسبت ہو گئی وہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہو گئی، اس چیز کا مقابلہ دنیا کوئی چیز کر سکتی ہی نہیں۔ یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی کو دے دی، وہ چیز پاکیزہ ہو گئی، طیب ہو گئی، طاہر ہو گئی، مطہر ہو گئی، اس سے اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا۔ اور ایسی بے شمار مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک سے جب کسی چیز کو نسبت ہو اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ بلد پہلی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں رب ہو کر اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میں اور آپ جب قسم اٹھاتے ہیں صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں نہیں کہتا، ایمان کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے۔ ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب اپنی بات کو پختہ کرنا ہو، کسی کو یقین نہیں آ رہا تو اس کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہ ہے جس کی ہر بات میں یقین ہے، وہ پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب ہو سکتا تھا کسی بندے کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے یار اللہ نے مکے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ وہ تو بڑے شہر سن، چلو ہو سکتا ہے مکے سے خانہ کعبہ ہے، اللہ کا اپنا گھر ہے، کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے گھر کی وجہ سے قسم کھائی ہوئے۔ کوئی کہتا نہیں یار مکے میں تجارت بڑی ہوتی تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑا پیسہ تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی قسم کھا لی ہو۔ کوئی کہتا نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مکے میں وہ نعمت پھل اللہ عطا فرما جو دنیا میں کہیں نہ ملے، تو مکے میں آپ چلے جائیں، جس مرضی موسم میں جائیں، جو موسم کا پھل نہیں بھی ہوگا وہ مکے میں آپ کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے اس لیے قسم کھائی ہو۔ تو دنیا والے اپنے اٹکل بچوں سے تکے لگا کر اس آیت کی تشریح اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے اس بات کا جواب قرآن میں خود بتا دیا کہ لوگوں لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں مکہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، اس لیے بھی نہیں یہاں حجر اسود ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ یہاں پر اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ارے سن لو، میں رب ہو کر اس مکہ شہر کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس مکے شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کیونکہ اس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس میں میرا مصطفیٰ کریم رہتے ہیں، اس لیے میں نے شہر قسم کھائی۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں پر لگے ہیں، یہاں کے ذروں نے میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کے بوسے دیے ہیں، یہاں کی ہواؤں میں میرے حضور کے سانسوں کی خوشبو بہتی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب ذرا قرآن کی میں نے آیت پیش کی کہ
کہ مکے شہر کو نبی پاک سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی تو آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تو وہاں پہ آئے، اور وہاں تو خانہ کعبہ تب سے ہے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی اسی وقت سے خانہ کعبہ کی جگہ بنا دی، وہ عزت عظمت کی جگہ موجود تھی، اور اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کے لیے قسم نہیں کھائی. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم وہاں تشریف لائے، نبی پاک کے قدم لگ گئے، نبی پاک سے شہر مکہ کو نسبت ہو گئی. میرا رب کہتا ہے نبی آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. اس سے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جس چیز کو ذرا بھی میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز دنیا میں تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کھائی قرآن نے تیری خاک گزر کی قسم، خاک گزر جس خاک سے نبی گزرتے رہے، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سلام. کفے پاک میں پاؤں کا رشتہ حصہ ہے، پاؤں کی دھیری سے ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول ادھر پاؤں لگاتے ہیں، قدم لگاتے ہیں، اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے. اب یہ بات جب ذہن میں آ گئی، اس قانون کو یاد رکھیے گا. دنیا کی ادنا سے ادنا چیز بھی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی ریت ہو، کوئی ہوا ہو، کوئی پانی ہو، جب اس کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزوں سے بے مثل اور بے مثال ہو جاتی ہے. ارے یوں سمجھ لیجئے وہ ہوا جو میرے نبی کے جسم مبارک سے لگ گئی تمام ہواؤں میں بے مثال. ارے وہ پانی جو میرے حضور نے اپنے ہاتھوں میں استعمال فرمایا، اپنے قدمین میں استعمال فرمایا، دنیا کے تمام پانیوں میں بے مثال. ارے وہ جگہ جہاں میرے نبی چلا کرتے تھے، وہ زمین کا ٹکڑا دنیا کے تمام ٹکڑوں سے بے مثال. ارے جس خاک پر میرے نبی نے قدم رکھے وہ مٹی دنیا کی تمام مٹیوں میں بے مثال. وہ لباس جو میرے نبی نے زیب تن فرمایا تمام لباسوں میں بے مثال. ارے وہ جوڑے جو میرے نبی نے اپنے پیروں میں استعمال فرمائے دنیا کے تمام جوڑوں میں بے مثال. ارے وہ عورتیں جو میرے نبی کے نکاح میں آئی دنیا کی تمام عورتوں سے بے مثال. ارے وہ صحابی جو میرے نبی کے ساتھی بنے دنیا کے تمام لوگوں سے بے مثال. اور وہ باپ جو میرے نبی کا باپ بنا وہ دنیا کے تمام باپوں میں بے مثال. اور وہ ماں جو میرے نبی کی ماں بنی تمام ماؤں میں بے مثال. اور ایسی ماں کے بارے میں کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھی، وہ مومن نہیں تھی، وہ کافر تھی، وہ مشرک تھی. کیسے لوگ ہیں لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کر میرے نبی کے والدین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں کہ نہ نبی پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے. کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، اس سے لوگوں کو دور رکھے اللہ تعالیٰ. ہم تو وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ میں اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں. ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا. ارے جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. جہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے دیوانے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ میری سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، میرے حضور کا میلاد ہو رہا ہے، تو جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. تو اس طرح یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی. قرآن نے ہمیں بتا دیا تیسرے پارے کے اندر سورہ بلد کے اندر پہلی 3 آیتیں پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، ہر جگہ یہی ملے گا کہ اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. اور کیوں کھاتا ہے؟ کہ مصطفیٰ کریم شہر مکہ میں رہتے ہیں. تو جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ اعلیٰ. مٹی میں نبی قدموں سے لگ گئی، وہ مٹی برکتوں والی عظمتوں والی بن گئی. وہ لباس جو نبی پاک نے پہن لیا وہ عظمتوں والا، وہ برکتوں والا بن گیا. جس چیز کو نبی پاک نے ہاتھوں میں پکڑ لیا وہ چیز عظمتوں اور برکتوں والی بن گئی. ارے ان چیزوں کے بارے میں تمہارا ایمان تو ہو گیا، یہ چیز برکت والی عظمت والی. اور جو ماں اپنے شکم کے اندر میرے نبی کو 9 مہینے رکھے اس کی عظمت کا کیا عالم ہو، اس کو ہم کیا شان عطا فرمائے گا یار. اس ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ماں جنتی نہیں. بڑی عجیب وضاحت ہے، بڑے عجیب معاملات ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے ساتھ رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. ارے وہ ماں تو وہ ہے. آج ہم جاتے ہیں نا مکے مدینے، کوشش کرتے ہیں جالیوں کو ہاتھ رکھتے ہیں، چوم بھی نہیں یار. کیوں؟ ایمان ہے، یقین ہے اگر یہاں پہ ہاتھ رکھ کے چوم لیے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. یا مدینے پہنچ گئے تاکہ بخشش ہو جائے گی. اور غور کرو وہ ماں جس کی گود میں اس کا ننھا منھا نونہار ہے. نبی پاک جب چھوٹے سے پیدا ہوئے ان کی والدہ نے گود میں کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا؟
اس ماں نے اپنے نبی کی پیشانی میں بوسہ دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا؟ وہ سینے سے لگایا، اپنے سینے سے نبی کو خوراک دی. وہ ماں نبی پاک کے لبوں کو چوم رہی ہے، آپ کے رخسار کو چوم رہی ہے، آپ کی پیشانی کو چوم رہی ہے. اس ماں کے بارے میں تمہیں شک ہے وہ جنتی نہیں؟ مائی آمینہ دے بھاگ جا کے نبی پاک کو گود کھڈاؤں دیئے. مائی آمینہ دے بھاگ جا کے نبی پاک کو گود کھڈاؤں دیئے. وہ جدے پیرا دی خاک نو نبی تر سے وہ دے لبا دے لب ٹکان دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء آئے. جب اللہ تعالیٰ ان کو اس امت کے بارے میں بتاتا تھا نا کہ وہ امت اتنی عظمت والی ہوگی، وہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہو گئے، تو وہ انبیاء کہا کرتے تھے یا اللہ وہ نبی کس مقام کا ہوگا کہ جس کے امتی ہمارے برابر ہو گئے، تو یا اللہ تو ہم نبی نہ بناتا، اس نبی دا امتی بنا چھڑ. جدی پیرا دی خاک نو نبی تر سے وہ دے لبا دے لب ٹکان دی ہے. وہ اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا شان کیا عظمت کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کی والدہ ہیں. وہ کائنات کے جو مالک و مولا ہے امام الانبیاء ان کی والدہ ہے. اب اگلی مثال سنیے، کیا نبی کے ساتھ لمس ہو جانا، نبی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہو جانا کوئی فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ آپ نے ایک واقعہ تو بچپن سے سنا ہی ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور قمیض کے اوپر خون لگا کے نا، تو ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے کول آئے کہ ابا جی ہمیں کو یوسف کو بھیجے نے کھا لیا یا قمیض رہ گئی. آپ نبی ہیں، ایسا نبی کو پتا نہیں. نبی اللہ کی مشیت میں چلتا ہے. جب رب ان کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے، رب انہیں مطلع نہ کرے تو نبی اطلاع نہیں پاتا. ہمارا ایمان ہے. اب ان کو پتا تھا، انہوں نے قمیض چیک کی، قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں. اب یعقوب علیہ السلام کہتے یار بڑا سیاڑا بھیڑیا سی جن نے میرے یوسف کو کھا لیا، اپنی قمیض کو مخفی نہیں کیا. لیکن بیٹے کو جی وہ بچہ ہم سے چلا گیا، وہ مر گیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے ہیں اتنا روتے ہیں، رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ اپنے بیٹے کے غم میں محبت تھی، میرا بیٹا نبی دور ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، قحط آ گیا، بھائی گندم لینے کے لیے گئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. آپ نے جب انہیں بتا دیا سارا کچھ اپنے بھائی کو، تو بھائی نے بتایا کہ ابا جان تو آپ کے غم میں رو رو کے آنکھیں چلی گئی، دکھائی نہیں دیتا. اب یوسف علیہ السلام نبی ہے، خدا نہیں، پر خدا نبیوں کو اختیار دیتا ہے، نبیوں کو کچھ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے، سو یوسف پڑھ کے دیکھ لیں آیت نمبر 93 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام سے یہ کام کر دیجئے. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. میرے بھائیوں تم میری قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا، جیسے ہی چہرے پہ رکھو گے میرے باپ کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. یوسف علیہ السلام خود نہیں گئے، خود ہاتھ نہیں پھیرا، بلکہ کیا کیا آپ نے اپنے قمیض جو زیر استعمال تھی وہ بھائیوں کو دے کے بھیجی کہ جاؤ ابا جان کے چہرے پہ لگا دو، باپ کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. ارے وہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کی قمیض کا یہ عالم کہ نابینا کی آنکھوں پہ پھیری جائے، اللہ اس نابینا کو بینائی آنکھیں عطا فرما دے. تو یوسف ایک نبی، تو یوسف کا بھی جو نبی ہے، ارے میرا اور آپ کا نبی یوسف علیہ السلام کا بھی نبی ہے. تو اگر غلام ایک ادنا اس کا یہ عالم ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہے اس کی شان کا کیا عالم ہو. یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کی آنکھیں لٹا سکتی ہے، تو کیا میرے نبی کی والدہ نے جو اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، کیا وہ چیز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی؟ کیا اس ماں کو آگ چھو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اور ایک صحابی رسول، ان کا ایمان دیکھے، دوستوں کی دعوت کی، دوست آگے دسترخوان میں چھایا گیا نا، روٹی لگنے لگی، دسترخوان محلہ سے انہوں نے چکیا تندور بالا پہ تندور سوچ رہے او یار آخیا یار ایسی کرنا پیا محلہ سے دھو لیں صاف ہو جاتی، تو چیز آئے گا چھڑی. تو نے کہا ٹھہر تو یار، وہ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے تندور سے وہ دسترخوان نکالا جو میلہ کچیلا تھا، جب کھولا، حالانکہ آپ کا تو کام تھا دسترخوان کو جلا دیتی، اس نے جلایا نہیں بلکہ دسترخوان پہلے سے بھی صاف ہو کے باہر آ گیا. وہ صحابی بھی رہا یہ الگ ہی ماجرا ہے. انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی پاک میرے گھر تشریف لائے تھے، میں نے دعوت دی تھی، اسی دسترخوان پہ نبی پاک کو میں نے کھانا کھلایا تھا. کھانا
فارغ ہونے کے بعد میرے نبی نے اپنے دستے مبارک اس دسترخوان سے صاف فرمائے تھے، ارے ہمارا یقین ہے اس کو دنیا کی آگ کو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں چلا سکتی۔ وہ دن اور آج کا دن جب بھی ہمارا دسترخوان میلا ہوتا ہے ہم دھوتے نہیں، آگ میں پھینکتے ہیں، وہ میل کچیل ختم، دسترخوان صاف ہو کے باہر آتا ہے۔ تو دسترخوان کو ہاتھ لگ گیا نبی پاک کا، تو دسترخوان آگ سے محفوظ، وہ جس ماں نے سینے سے لگایا، جو ماں نبی پاک کو بوسے دیا کرتی تھی، 6 سال تک حضور اپنی والدہ کے پاس رہے، 2 سال کرتے 4 سال کرتے اماں حلیمہ کے پاس چلے گئے، آتے آتے رہے، لیکن 6 سال کی عمر کے بعد حضور کی والدہ وفات پاتی ہیں، 55 سے لے کے پالا، تو کیا نبی پاک کا چھونا، نبی پاک کا ماں کے پیٹ میں رہنا اس ماں کو دونوں سے نہیں بچا سکتا؟ عجیب منطق کے لوگ، پہلی بات یہ وہ ماں دونوں میں جائے گی نہیں۔ اگر ان کا عقیدہ ایسا مان بھی لیا جائے جو نبی پاک کے والدین کو مسلمان مومن نہیں مانتے، ان کے لیے جواب تھا بھائی ایسا کچھ نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، پر اگر مان بھی لیا جائے تو پھر بھی حضور کی والدہ کو اللہ کچھ ہونے نہیں دے گا۔ لیکن ایسی بات نہیں، الحمدللہ وہ ایمان والی ہے، مومن ہے، جنتی ہے، اور اللہ کے نبی کی صحابیہ بھی ہیں۔ صحابیہ، وہ صحابیہ کیسے ہیں؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی پاک کی والدہ تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بات پا گئے، انشاءاللہ حدیث میرے سامنے آتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی، وہ والد و ما ولد، اللہ کہتا ہے باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم، اور باپ سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کی جتنے رستے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ تک، اللہ کہتا ہے مجھے تمام باپوں کی قسم۔ اور ساتھ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی جب آپ کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آتا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے نور کو۔ جب آپ دنیا میں چلوا کر ہوئے تو ساجدین کا لفظ آیا کس کے لیے؟ حضور کے والدین جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئے، ان کے لیے رب نے ساجدین کا لفظ استعمال کیا، اور ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سجدہ کرنے والا وہی تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے اسے ساجد نہیں کہتے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو شرک کرنے والا ہے، تو شرک جو نہیں کرتا جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اسی کو ساجد کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جتنے سجدہ کرنے والے آئے محبوب میں ان تمام کی پشتوں سے آپ کو منتقل ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب یہاں پر کچھ آیتیں، ایک یہ والی آیت، ایک پہلے والی آیت، ایک تیسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ آیت سنی، لیکن میں نے حضور کو یہ الفاظ پر زبر سے اس طرح سنی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، باپ زبر کے ساتھ، یعنی باپ پیش کے ساتھ ہے، یعنی دو قراتیں ہو گئی، انفسکم انفسکم۔ اب دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر ہم پڑھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہیں میں سے تمہارے اندر ایک رسول آیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا مطلب ہے تحقیق تمہارے اندر تم میں سے جتنے نفیس ترین بہترین لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین رسول آیا۔ اللہ انفس نفیس ترین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نفیس، آپ کے والدین نفیس ترین پاک پشت رحمت جتنوں سے آپ آئے وہ سب کے سب نفیس ترین تھے۔ اب جو لوگ نبی پاک کے والدین کے بارے میں بدخوئی کرتے ہیں وہ خبیث ترین لوگ، کیونکہ بد باطن میں خباثت بھری ہوئی ہے۔ جو نبی پاک کے والدین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور جملے بولتے ہیں انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ یا نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، تو جس نبی نے کلمہ پڑھایا اعلیٰ فرماتے ہیں نا، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، اسی کے ماں باپ کے بارے میں بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا کھاتے پیتے ہو، اسی کے بارے میں برا برا بولتے ہو، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے مجھے اللہ نے بنو ہاشم میں سے چن لیا۔
اب اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک چنے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ چنے ہوئے. تو چنا ہوا بندہ کہ عام ہوئے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ جس کو چنے کیا وہ عام ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ جو باتیں کرتے ہیں نبی پاک کے والدین معذرہ مشرک تھے، اللہ قسم کھا رہا والدین کی، وہ والدی و ماں ولد، نبی پاک کے والدین کی میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ پاک ہے، اللہ پاک اس کی قسم اٹھائے گا. اور مشرک کے بارے میں قرآن کا فیصلہ سن لیں. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، میرے مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے. تو اللہ پاک اور ناپاک قسم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ جن کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہے وہ نفیس اور پاک ترین لوگ ہیں. اب نبی پاک کے جو والدین ہیں ان کے ایمان کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. یہ بات بڑے غور سنیے. پہلی بات جو علماء نے فرمائی تو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں نبی پاک پیدا ہوئے اور جس زمانے میں آپ کے والدین فوت ہو گئے، ابھی نبی پاک نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کے درمیان تک کوئی نبی اس طرف نہیں آیا. جہاں پہ خانہ کعبہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کے درمیان اس حجاز کے علاقے میں مکی تشریف نہیں لایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ زمانہ فطرت پہ تھے. جب نبی دنیا میں موجود نہیں نہ ہوتا اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. اور زمانہ فطرت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں عذاب نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کسی رسول کو بھیج نہ دیں. تو نبی پاک کے والدین نبی پاک کی نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے پردہ کر کے تو زمانہ فطرت جو ہوتا ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا. ایک بات. پھر دوسری بات، نبی پاک کے جو والدین ہیں وہ نسل در نسل وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ملت ابراہیمی پر. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں. قرآن ابراہیم علیہ السلام مسلمان کہہ رہے ہیں. تو جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ کی ملت پر ہوگا وہ کون ہوگا جی؟ وہ مسلمان ہوگا. اب یہ دوسری بات ہمارے سامنے آ گئی. وہ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، کہتے ہیں جب حج سے واپس آ رہے تھے تو مقام حجور جب پہنچے تو نبی پاک کا چہرہ غمگین ہو گیا، بڑے اداس ہو گئے. عائشہ کیا عرض کرتی ہے رسول اللہ بڑے پریشان ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے کہا اچھا رکو میں ابھی آتا ہوں. حضور گئے اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ. حضور خوش تھے. اما جان عرض کرتی ہے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ جب گئے تھے آپ غمگین تھے اور جب آپ آئے ہیں تو مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب میں گیا میں غمگین تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو اپنا کلمہ پڑھا لوں. میرے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تو میں گیا ان کی قبروں پر اور جا کے رب سے دعا کی. رب نے میری دعا قبول کی، میرے ماں باپ کو زندہ کیا، میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، اپنے دین میں شامل کیا، پھر دوبارہ قبر میں چلے. اب یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے اپنے والدین کو قبروں سے زندہ کیا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے بڑے عجیب ہے، جب کوئی دلیل مانگے نا تو دلیل دے دینا، اس سے دلیل جو نکل کاٹ لیتے ہیں. روز کہہ کے گل ہوئی اتنا مطلب کلمہ پڑھایا بعد جو پہلے مسلمان نہیں سن رہے تا کلمہ پڑھایا. بات دماغ میں آ سکتی ہے بھائی اس کا مطلب پہلے وہ ایمان والے نہیں تھے شاید اس لیے کلمہ پڑھا. وہ کہا ایمان والے تو تھے پر میرے نبی چاہتے تھے ایمان والے تو ہیں ان کو کلمہ پڑھا کر اپنی زیارت کروا کے صحابی بھی بنا لو. کیونکہ کلمہ پڑھا کر ایمان والے تو تھے جنتی بھی تھے انہیں اپنی صحابیت میں شامل کر لیا. پھر سب سے بڑی دلیل جو آپ کی عقل کو چھوئے گی مجھے یہ بتائیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ آواز اونچی بولیے حضرت. بچے بول رہے حضرت عبداللہ. تو اما جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. آمنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والی. کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ماں باپ کافر ہیں مشرک ہیں. عبداللہ بھی کہتے ہو وہ کافر بھی کہتے ہو آمنہ بھی کہتے ہو
بے ایمان بھی کہتے ہو، کیسی مت ماری گئی ہے۔ اب اگلی بات، وہ جن ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہوگا تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ یہ مطلب انہوں نے باپ اللہ کو مانتے سن تاہی اللہ کا بندہ نہ رکھیا۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ نام ہی ان کے ایمان والے ہونے پر دلیل ہے۔ تو عجیب مرتی کا لوگ اللہ نہیں، یہ معاملہ تو خدا کے لیے دین کو سمجھیے، دین کی تعلیمات کے قریب آئیے۔ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اب ہر چیز آپ بولے جیسے میں بول رہا ہوں ویسے لکھی ہو، اللہ کا تدبر کرو، غور و فکر کرو، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، بھلے ادنا سی تھوڑی سی وقت کے لیے، اللہ کریم اس جگہ کو عزت شرف اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کون کون آپ میں سے ماشاءاللہ عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہوگا؟ ہاتھ رکھ دیجیے ماشاءاللہ۔ مدینہ شریف گئے، وہاں پر مسجد نبی میں ایک جگہ پر سرخ قالین ہے اور ایک جگہ پہ سبز قالین بچھا ہوا ہے۔ وہ جو ٹکڑا جہاں پہ انہوں نے سبز قالین بچھایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ریاض الجنہ ہے۔ یہ کیا جگہ جی؟ ریاض الجنہ۔ اگر ریاض الجنہ کا حصہ دیکھیں تو نبی پاک کا جو منبر رسول ہے وہاں سے جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا ٹکڑا۔ کیا مطلب ہے جی؟ حضور کہتے ہیں ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ ارے خدا کے بندوں غور کرو، جس جگہ سے حضور بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، جس جگہ بار بار میرے نبی قدم لگ جائے اللہ اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دے۔ اور جس جسم کے اندر میرا نبی 9 مہینے رہ کر آئے وہ ایمان تو جنتی ہے یار۔ جس جگہ قدم لگے وہ جگہ جنت بن جائے، جس ماں کے جسم میں رہ کے آئے وہ ماں کیا بنے؟ وہ بھی وہاں جنت میں جا کے جنتیوں کی سردار بنے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین الحمدللہ مومن، مگر حضور خود فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک پاک پشتی کی بات چھوڑیں، کہ یہ بات نظر نہیں آتی؟ حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ آدم علیہ السلام سے لے کے جہاں تک آئے ہم پاک ہیں۔ یہاں ایک بات اور سن لیجیے، قرآن پاک میں اکثر ذکر آتا ہے ایک آزر نام کا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ بعض لوگ صرف لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب آزر جو ہے وہ تو بت پرست ہے، اس کی اپنی بتوں کی فیکٹری تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں جناب، نبی پاک فرما رہے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں وہ تو ناپاک ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پاک کیسے ہو گئے؟ بس یہی پر لوگ تفسیر نہیں پڑھتے، احادیث کو نہیں پڑھتے اور بات غلط کر کے لوگوں غلط کر کرتے ہیں۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔ کیا نام ہے جی؟ تارخ بن ابراہیم۔ اب آپ کے والد بہت ہو گئے، بچپن سے چچا نے پالا تو آپ چچا کو ابو کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وہ قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ کے لیے بھی ابا کا لفظ، اب چچا کے لیے بھی اب کا لفظ، دادا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، وسعتوں والی ہے، اس لیے لفظ ابو سے یہ بات کنفرم نہیں ہوتی یہی باپ ہے۔ تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، والد نہیں۔ جو باتیں آپ نے کی قرآن و حدیث کے عین مطابق بالکل درست۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کے والدین کریمین طیبین طاہرین تک جتنے بھی حضور کے والدین بنتے ہیں بابا اجداد میں وہ سب کے سب نیک تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی نبی کے والدین کافر یا مشرک تھے تو یہ نبی کے لیے عیب ہے، اور نبی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تمام انسانوں میں اعلیٰ و ارفع بنایا، تو سب نبی ایک طرف اور میرے نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا۔ جتنی عزتیں جتنی عظمتیں تمام نبیوں کو دی الگ الگ کر کے، اس سے بڑھ کر اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عزت عطا فرمائی۔ اور قیامت تک میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت عطا فرمائے اور ایمان کی دولت جو اللہ نے ابو دیکھ لے، اور بھی تو لوگ دنیا جائے
مجھے اور آپ کو کیوں نسبت مل گئی جنتی ہونے کی؟ کیوں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی کو دیکھا نہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ہمیں جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جو نبی کا نام نہیں لیتے وہ تو کافر جہنمی ہے۔ تو یہ نسبت ہے، تو یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔